السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ المکتبۃ شاملہ جدید کے حوالے سے پچھلی چند ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں۔ مزید ہم سیکھیں گے، یہ آپشن ہے لوحۃ التحکم، اس پہ ہم نے کلک کیا، یہاں کلک کریں یا F2 دبائیں تو یہ آپشن اوپن ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ جیسے ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس حوالے سے ہم پہلے جان چکے ہیں کہ آپ الگ سے کوئی الماری یا کوئی فولڈر بنانا چاہتے ہیں مخصوص کتابوں کا تو آپ بنا سکتے ہیں۔ تو مزید ہم اس ویڈیو میں بھی اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر اضافہ مفضلہ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں یہ ایک الگ سے فولڈر بن جائے گا مفضلہ جدیدہ کے نام کا فولڈر، اور یہاں آپ اس کا کوئی بھی نام دے لیں۔ اب یہاں پر یہ پہلے سے ایک فولڈر بنا ہوا ہے جس کے تحت یہ دو فولڈر موجود ہیں، تو یہاں اس کا ہم نام دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ اب اس فولڈر کے تحت یہ دو فولڈر آ رہے ہیں اور یہ آپ کو مفضلہ میں ظاہر ہوگا، شو ہوگا۔ اب مفضلہ جدیدہ ہے، یہاں پر ہم یہ ایک الگ سے فولڈر بن گیا، یہ آپ کے سامنے فولڈر ہے۔ اب آپ اس فولڈر میں کوئی کتابیں ڈالنا چاہتے ہیں، مثلا اس فولڈر میں میں نے 2-3 کتابیں ڈالنی ہے۔ یہاں سے ہم نے سلسلۃ الذہب اس کتاب کے اوپر کلک کیا اور اسے ہم یہاں لے کے آ گئے۔ اسی طرح سلسلۃ اہل ذکر اس پہ کلک کیا اور اس طرح سلسلۃ القصص اس پہ کلک کیا، تو یہ اس آپشن کے تحت یہ کتاب اس مجلد یا اس فولڈر میں آ گئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس فولڈر کے اندر یہ ایک فولڈر ہے، ایک اور فولڈر کا اضافہ ہو جائے، تو یہاں کلک کروں گا، یہ ایک اور فولڈر آ گیا مجلد جدید کے نام سے۔ اس میں بھی میں کچھ کتابیں یہاں سے لے لیتا ہوں، مثلا یہ ایک کتاب یہ ہم نے اس میں ڈال دی، اس طرح یہ کتاب ڈال دی اور اسی طرح یہ کتاب ڈال دی، اس میں یہ کتابیں آ گئی۔ اب یہاں پر یہ دو الماریاں آپ نے اپنی طرف سے بنائی، مین فولڈر، پھر ان کے تحت یہ اس میں بھی 2 فولڈر ہیں اور اس کے اندر بھی مزید 2 فولڈر ہیں، اور پھر ہر فولڈر میں مختلف کتابیں ہیں۔ اس میں اسیاح کے نام سے سیاستہ کی کتابیں ہیں اور مزید کچھ کتابیں، اور اس میں اسیاح کے نام سے کچھ کتابیں ہیں، 2 کتابیں ہیں۔ تو اب سیاح کے نام سے مثلا سیاستہ ہے، اس میں یہ کتاب بھی آ گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو اس میں سے میں نکال دوں، تو یہاں میں اس پہ کلک کروں گا، نعم یہ میں نے نکال دی۔ اس طرح اس کتاب کو بھی اس میں سے نکال دیا، تو یہ سیاستہ والی کتابیں بچ گئی۔ مطلب جو کتاب غلطی سے اس میں آ چکی ہے الگ سے، وہ آپ نکال بھی سکتے ہیں، ڈال بھی سکتے ہیں۔ اس طرح مثلا اب اس کا نام من بنفسی لکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ نام ختم کر کے نام چینج کر دوں، تو اس پہ کلک کروں گا تو دیکھیں خود بخود یہ نام ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر میں کوئی بھی نام دے سکتا ہوں، اسیاح و سلسلہ، اور پھر انٹر کیا تو دیکھیں یہ نام آ گیا اسیاح و سلسلہ، کیونکہ اس میں ایک سیاح کا فولڈر ہے اور ایک جو سلسلہ احد صحیح ضعیفہ ان کا فولڈر ہے، اس طرح مفضلہ کا فولڈر ہے۔ اسی طرح یہ مجلد ہے، یہاں پر آپ جب کلک کریں گے تو یہ نام کیا ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، اور پھر آپ الگ سے نام لکھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اس میں۔ اس طرح یہ بھی ہے، اس پہ بھی آپ کلک کریں گے، یہاں پر کلک کرنے سے یہ نام غائب ہو جائے گا، الگ سے نام لکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ مثلا 2 ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ نیچے والا اوپر چلا جائے، اوپر والا نیچے آ جائے، تو اس پہ نیچے والے پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو آپشن آ رہا ہے اس پہ للأعلی پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ اوپر چلا جائے گا، اور جب اس پہ میں کلک کروں گا للأسفل تو یہ نیچے آ جائے گا۔ اسی طرح ان کے اندر بھی یہی ہے، یہاں آپ اس فولڈر کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ نیچے آ جائے گا، نیچے والا اوپر چلا جائے گا، یہ دیکھیں، اور جب اس پہ کلک کریں گے یہ نیچے ہے، اس کو اوپر کر دیا تو یہ اوپر آ گیا۔ اس طرح اس فولڈر کے اندر مزید آپ نے ذیلی کوئی فولڈر بنانا ہے، اس پہ کلک کریں، اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں جب آپ کلک کریں گے دیکھیں یہ الگ سے ایک ذیلی فولڈر بن جائے گا مجلد جدید کے نام سے، اور اس میں بھی آپ کوئی کتاب شامل کر سکتے ہیں، مثلا یہ کتاب ہم نے اس میں شامل کر لی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ مختلف کتابیں یہاں پر آ چکی ہیں۔ اب یہ کتاب کا نام ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا یہ نام نہ رہے بلکہ آپ چینج کر دیں، تو یہاں اعادہ تسمیہ پہ کلک کریں گے تو یہ نام غائب ہو جائے گا، آپ الگ سے نام لکھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے تصدیر الکتب المحددہ کا آپشن ہے. کوئی بھی کتاب آپ یہاں سے تصدیر کرنا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، یا پھر یہاں سے کوئی فولڈر پکڑ کے اسے آپ نے نکالنا ہے، شاملہ سے الگ کرنا ہے، تو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد تصدیر پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ الگ سے ایک جو کتاب ہے وہ آپ کے سامنے باہر نکل کے آ چکی ہے. اب یہ جو ہم نے ترتیب لگائی ہے یہاں پر، اب ہم جاتے ہیں، جانے کے بعد یہ جو پہلا آپشن ہے اکثر کتاب، اس کے پر کلک کرتے ہیں تو یہاں سرچ کرتے ہیں. یہ دیکھیں المفضلہ میں ہم آئے تو یہ دیکھیں یہ السیاح کا جو فولڈر ہے اوپر دیکھیں، السیاح وسلسلہ یہ ہم نے لکھا تھا تو اس کے تحت 2 فولڈر آ رہے تھے، اور اس طرح جب مفضلہ جدیدہ پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے تحت یہ ہم نے 2 فولڈر بنائے تھے. 2 فولڈر کے ساتھ ساتھ ایک فولڈر میں الگ سے ذیلی فولڈر بھی بنایا تھا تو وہ بھی یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو اس طرح آپ اپنے حساب سے بھی یہاں جا کر لوحۃ التحکم میں یہ ترتیب لگا سکتے ہیں، کتابیں الگ سے اپنی مخصوص کتابیں فولڈر وغیرہ بنا سکتے ہیں، کتابوں کے بھی، تصنیفات کے بھی، اسی طرح مؤلفون کے بھی آپ یہاں سے مکمل ترتیب اس کی لگا سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ جو لوحۃ التحکم کا آپشن ہے آپ کو تفصیلاً سمجھ آ چکا ہوگا. اس حوالے سے مزید کوئی پریشانی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ویڈیو کا جو کمنٹ سیکشن ہے وہاں پر کمنٹ کے ذریعے معلومات لے سکتے ہیں. امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.